اسناد سے پوچھنا چاہوں گا کہ اسناد یہ کافی عرصے سے یہ تناؤ تو چل رہا تھا جوڈیشری کا، ایک جوڈیشری کے ساتھ چل رہا تھا، ایک ودن جوڈیشری بھی چل رہا تھا، پر آج یہ ایک دم تناؤ ایک جنگ کی صورت میں اختیار کر گیا. ایک دم سے ایسی پرووکیشن کیا ہوئی ہے کہ ایک دم ایک آرگنائزڈ قسم کا پش بیک آیا آج؟ میرا خیال ہے سر کل جو ایک خبر چلی ہمارے دوست ثاقب بشیر صاحب کی خبر تھی، وہ جسٹس بابر ستار کا لیٹر. اب حکومت سمجھتی ہے اور کہ جی یہ ججز کی سائڈ سے یہ چیز آئی ہے اور میسیج دیا گیا. اب ججز ہیں وہاں یہ ایک رائے پائی جا رہی ہے کہ یہ حکومت کی طرف سے ایک پلان تھا اور پھر یکدم اٹارنی جنرل نے اسٹیٹمنٹ دی. تو یہ کوئی ایسا لگ رہا ہے کہ جسٹس بابر ستار پہ چڑھائی کرنے جا رہی ہے. دونوں سائڈ پہ یہ پوزیشن ہے. آج بتایا جا رہا ہے کہ ہماری ملک کی اعلیٰ قیادت نے بھی اس پہ ڈیلیبریشن کی. اب کوشش تو یہ ہے کہ جی سیز فائر کیا جائے جوڈیشری کے ساتھ، کیونکہ اس وقت جو حالات بن رہے ہیں سب کو پتہ ہے کہ اس کی بڑی بینیفیشری پی ٹی آئی ہے اور یہ ہماری ایگزیکٹو اسٹیبلشمنٹ کے لیے ہے کہ جی اب جتنا زیادہ آپ ججز کو اوفینڈ کریں گے، ڈینائی کریں، ان کو اس طرح ٹارگٹ کریں گے تو یہ پوزیشن ہوگی. اب جو ہے وہ ان حالات میں جو آج پریس کانفرنسز ہوئی ہیں اس میں تو میرا نہیں خیال کہ کوئی جو ہے وہ تناؤ ختم ہو، بلکہ مزید بڑھے گا. اور ہم دیکھتے ہیں ریسنٹ ہسٹری میں جب بھی اسٹیبلشمنٹ اور جوڈیشری آمنے سامنے ہوئی تو جوڈیشری پرویل کی، چاہے افتخار چودھری مشرف کا معاملہ ہو، چاہے جسٹس قاضی فائصہ کا معاملہ ہو. اور اس دفعہ تو وہاں تو انڈیویجول ججز تھے، یہاں جو ہے وہ اسلام آباد ہائی کورٹ تقریباً سارا، پشاور ہائی کورٹ کی فل کورٹ کی میٹنگ آپ کے سامنے ہے. لاہور ہائی کورٹ میں اس وقت جو وہاں کے چیف جسٹس سٹینڈ لے کے بیٹھے ہیں، اے ٹی سی کے ججز کے معاملہ ہو، ٹریبیونل الیکشن ٹریبیونل کا معاملہ ہو، سندھ ہائی کورٹ کے چیف جسٹس کے ریمارکس آپ کے سامنے ہیں. سپریم کورٹ کے ججز میجارٹی جو ہیں وہ اس حوالے سے ان کے بھی بڑے کنسرن ہیں جس طریقے سے چیزوں کو چلایا جا رہا ہے. میرا خیال ہے کہ ایگزیکٹو کو بیک فٹ پہ جانا ہوگا، لیکن جو آج جس طریقے سے یہ اسٹیٹمنٹ جاری کروائی گئی فیصل واڈا صاحب کی طرف سے یا جو بھی بہت الفاظ بہت زیادہ میں سمجھتا ہوں سخت اس طرح کی باتیں کہ جی پاکستان میں کوئی پگڑی اچھالے گا تو ہم ان کی پگڑیوں کا فٹ بال بنائیں گے، بدماشی کریں گے تو ڈبل بدماشی کرے گی. یہ تو کالج کے جو یونین کے لڑکے ہوتے ہیں وہ اس طرح کی میرا خیال ہے کہ یہ 20% سپورٹ اگر کوئی عدلیہ میں ہے بھی ایگزیکٹو کی تو آج جو واڈا صاحب کی پریس کانفرنس ہے میرا خیال ہے وہ بھی کم ہو جائے گی. اور اطلاعات بھی ہیں کہ ان کے پہلے بھی جو ہے وہ سینئر جو ہیڈ ہیں انسٹیٹیوشن کے، ان کے بھی یہ جو واڈا صاحب کی ٹیون ہے وہ اس کو کبھی انہوں نے انڈورس نہیں کیا. اور اگر جو ہم دیکھ رہے ہیں کہ 3-4 دنوں سے ہواؤں کا رخ چینج ہو رہا ہے، جسٹس قاضی فائصہ چاہے وہ میڈیا فریڈم کا معاملہ ہو، چاہے وہ کل انہوں نے عمران خان صاحب کو جس طرح ویڈیو لنک میں طلب کیا، تو وہاں بھی اگر تھوڑا سا قاضی فائصہ عیسیٰ صاحب کی طرف سے پوسچر چینج ہوا پھر تو ایگزیکٹو کے پاس کچھ بھی نہیں رہے گا. یہ ان کو میرا نہیں خیال ان کو کون یہ بات مشورے دے رہا ہے کہ آپ ججز پہ چڑھائی کریں گے تو آپ کے الٹیمیٹ بینیفیشری پی ٹی آئی کا ہے اور وہ ہو رہی ہے. اور آپ دیکھیں آج بھی بیل ہو گئی اور عامر فاروق صاحب نے بیل دی جن پہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس صاحب پہ عموماً عمران خان صاحب اور پی ٹی آئی کے کوشچن رہے ہیں کہ جی وہ نہیں ہمیں اس طریقے سے جو ہے وہ ریلیف دیتے. لیکن جس طرح اب کل عمران خان صاحب کی طلبی ہے، پہلے جسٹس قاضی فائصہ کے آمنا سامنا ہے. اصل چیز تو وہ ہے میرا خیال ہے کہ جو اگلا فیوچر پالیٹکس ہے وہ کل جو آپٹکس جانے ہیں کل کی اپیرنس سے وہ طے کریں گے کہ کس طرف سیاست جا رہی ہے. کیا 9 مہینوں میں جو ہے عمران خان صاحب نے کیا سیکھا ہے، کیا وہ ابھی بھی کس طرح کا جو ہے وہ بات کریں گے، کیا وہ کیونکہ ان کی جو بھی اسٹیٹمنٹ ہوگی وہ میرا خیال ہے کہ بہت امپورٹنٹ ہوگی. اسی سے جو وہ آگے جو اگلے ریاست کا اور عدلیہ کا جو ریئیکشن ہے وہ اس پہ ہوگا. اسناد کوئکلی جو ہے یہ اس کی جو لیگیلٹی کے اوپر بھی بات ہو رہی ہے کہ عام آدمی کو یہ سہولت میسر نہیں ہوتی ہے کہ سپریم کورٹ اس کو ڈائریکٹلی بلا لے. ٹھیک ہے وہ سابق وزیر اعظم ہیں تو یہ اس کے اندر کتنا کہ یہ گنجائش نکالی گئی ہے یا کتنا کہ یہ ان یوزول ہے یا کتنا یہ اچنبے کی بات ہے؟ جی عامر صاحب اس سے پہلے میں ایک بات کلیریفائی کر دوں کہ جو جسٹس بابر ستار کا لیٹر ہے یہ فل کورٹ میٹنگ ہوئی 23 یا 22 اپریل، اس میں یہ ڈیسائیڈ ہوا تھا کہ یہ ججز لیٹر لکھیں گے، اس پہ
پھر انسٹیٹیوشنل رسپانس آئے گا. اس کے بعد یہ 27 کو لیٹر لکھا گیا اور یہ آیا ہے. یہ کوئی ایسا نہیں ہے کہ یہ لیٹر وہ اس فل کورٹ میٹنگ میں ڈیسائیڈ ہوا, اس کے بعد اس کو ایک کورسپونڈنس باقاعدہ ایک دی گئی ہے. دوسرا معاملہ جو آپ کہہ رہے ہیں, میرا خیال ہے پریسیڈنٹ موجود ہے. نواز شریف صاحب جب ملٹری کو ہوا 99 میں, اس کے بعد ان کو جو ہے وہ سعید الزمان صدیقی صاحب کی عدالت میں خالد انور صاحب ان کے وکیل تھے, ظفر علی شاہ صاحب کی پٹیشن تھی, تو کہا گیا جی نواز شریف صاحب کو طلب کیا جائے. تو نواز شریف صاحب آئے تھے, جیل میں تھے, اور پہلی دفعہ وہ, اور بلکہ ظفر علی شاہ صاحب نے کہا کہ جی میں نے میاں صاحب ایڈریس کرنا چاہتے ہیں. تو سعید الزمان صدیقی صاحب نے کہا ٹھیک ہے جی, لیکن میاں صاحب نے وہاں بات کی تھی کہ جی کھانا ٹھیک نہیں مل رہا, جو ہے وہ وہاں کی اور جو اپنی جو ان کو فیسلٹیز نہیں مل رہی ان کا انہوں نے ذکر کیا اس پہ. بلکہ ظفر علی فائز عیسیٰ کو بھی یہ اپنا کیس پلیڈ کرنے کا موقع دیا گیا تھا. جی بالکل. تو اس کے علاوہ اور بہت ہیں اس طرح کا معاملہ. اسلام آباد ہائی کورٹ میں بتایا جا رہا ہے کہ اڈیالہ جیل میں یہ ویڈیو لنک کی سہولت رہی ہے, اور یہی بات بتائی گئی ہے جس پہ جسٹس قاضی فیصل بھی ایگری, حالانکہ شروع میں وہ نہیں تھے, اور انہوں نے اس پہ کہا کہ جی اب یہ جو اطلاعات ہیں کہ اڈیالہ جیل میں جو انتظامات ہیں وہ سپریم کورٹ کی ٹیم گئی ہے, اس نے وہاں ویڈیو لنک کا سارا دیکھا ہے انتظام کہ کس طرح ہونا ہے. میرا خیال ہے کہ جس طرح کی چیزیں آج کی ڈیٹ تک تو یہی ہے کہ وہ دکھایا جائے گا. یہ علیحدہ بات ہے کہ کچھ لوگ کہہ رہے ہیں کہ مے بی یوٹیوب بین ہو جائے, اس کے علاوہ اور چیزیں کچھ ٹی وی چینل پہ مے بی نیشنل ٹی وی پر تو اس کو لائیو نشر کیا جائے گا نا, نیشنل ٹی وی پہ ہمارے. نہیں وہ تو اب ٹی وی پہ ہے, ٹی وی اگر خود ٹی وی چینل جو ہے وہ نہ چلائیں تو پھر وہ علیحدہ بات ہے, لازم نہیں ہے دکھانا. اسرات مجھے یہ بتائیے گا, جس طرح سے نیب کے حوالے سے بھی آپ نے بات کی, بہت سارے لوگ ہیں جن کے اگینسٹ جا کے انویسٹیگیٹ کرنا پڑتا ہے نیب کو, لیکن جو نیب ترمیم کی گئی تھی اس میں ایک ترمیم یہ بھی تھی کہ نیب جو تحقیقات کرے گا اس میں سرکاری ایجنسی کی معاونت اسے میسر نہیں آ سکے گی. تو کیا یہ ممکن ہے کہ نیب اپنے تئیں اگر انویسٹیگیٹ کرے ان معاملات کو تو اس حد تک آگے جا سکتا ہے, یا آپ کو لگتا ہے کہ نہیں ایجنسیز کی, خاص طور پہ سرکاری ایجنسی کی معاونت انہیں درکار ہوگی؟ دیکھیں اس میں کوئی شک نہیں کہ کچھ امینڈمنٹ ایسی کی گئی ہیں کہ اوفینس کی حیث بھی تبدیل ہو گئی ہے. اب وہ اوفینس ہی نہیں رہا جو ماضی میں رہتا تھا, اور ایسا لگ رہا ہے کہ کچھ لوگوں کے جو ہے وہ کیسز کو سامنے رکھ کے امینڈمنٹ کی گئی ہیں تاکہ وہ کیسز جو ہیں وہ ان کو نہ ہو پروو نہ ہو سکیں. تو یہ بات انفارچونیٹ ہے. اب ججز ایک طرف تو ہے, اس میں کوئی شک نہیں کہ نیب پولیٹیکل انجینئرنگ کے لیے استعمال ہو رہا ہے. دوسری طرف جو ہے یہ بھی ہم دیکھتے ہیں کہ جس طریقے سے امینڈمنٹ کی گئی ہیں, اور کچھ لوگوں نے جس طرح فیک اکاؤنٹ کے کیس ہیں اس میں بینامی اکاؤنٹ کے حوالے سے کہا گیا کہ جی انویسٹیگیشن نیب نے کرنی ہے کہ اس وقت اکاؤنٹ میں کتنے پیسے تھے, اس سے پہلے جو آئے نہیں یا نکلے ان کے بارے میں نہیں کچھ کر سکتا. تو کچھ ایسی چیزیں ہیں جو میرا خیال ہے کہ بیلنس کرنے کی ضرورت ہے. اب دیکھتے ہیں کہ کیا ہوتا ہے, کس طرف چیزیں جاتی ہیں. لیکن ایک بات جو ہے میرا خیال ہے کہ عمران خان صاحب کے پاس وہ یہ بھی ہے کہ وہ ایک جو انتصاب کا پلان ہے وہ یہ کر سکتے ہیں کہ وہ اپنے دور میں پھر میں اسی طرح چیزیں لاؤں گا. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ نیب کے نام پہ ہمارے جو کم از کم یہ جو بینچ ہے اس کو یہ ہے کہ ان کا ویو بڑا کلیئر ہے کہ یہ پولیٹیکل انجینئرنگ کے لیے ہی استعمال ہوتا رہا ہے.